ابتدائی اسکولنگ جو ہے وہ چونکہ میری والدہ ان کا تعلق شعبہ تعلیم سے تھا، تو میں بہت کم عمری میں 3 سال کی عمر سے ان کے ساتھ انہی کے اسکول میں جانا شروع کیا۔ 5ویں کلاس کے بعد اسلامیہ اسکول نمبر 2 میں پھر میں داخل ہوا۔ سرکلر روڈ یہیں سے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور پھر کالج میں FC کالج لاہور داخلہ لے لیا اور وہاں پہ ہاسٹل میں جو ہے کالج لائف کا آغاز کیا۔ 3rd ایئر میں BSc میں پھر دوبارہ راولپنڈی گورنمنٹ کالج عسکر مال میں آ گیا اور یہاں سے 1975-76 میں BSc کرنے کے بعد حبیب بینک لمیٹڈ میں ملازمت اختیار کر لی، لیکن وہ تھوڑا عرصہ ہی رہی اور 1980 میں بینک کی ملازمت سے میں مستعفی ہو کے اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ کالج کے دوستوں میں اسد الحق ملک مرحوم اور چودھری مسعود اقبال مرحوم میرے بہت اچھے دوست تھے۔ اسکول کے دوستوں میں اس وقت ڈاکٹر اظہر اللہ انہیں زندگی دے، ایوب میڈیکل سینٹر انہوں نے قائم کیا، وہ نشتر میڈیکل کالج چلے گئے، وہ بہت اچھے دوست ہیں اور ہم آج بھی اچھے دوستوں کی طرح ہیں۔ کاروبار شروع کرنے کے بعد ساتھ تاجروں کی جو سیاست تھی اس میں ایکٹیو ہوا اور 1985 میں راولپنڈی ایوان صنعت و تجارت کی مجلس عاملہ کا رکن منتخب ہوا اور اسی عرصے کے دوران اسی ٹنیور میں 1987 میں راولپنڈی ایوان صنعت و تجارت کا سینئر نائب صدر منتخب ہوا۔ 1993 میں راولپنڈی ایوان صنعت و تجارت کا صدر منتخب ہوا اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں اس وقت تک منتخب ہونے والے صدور میں سب سے کم عمر تھا۔ شادی جلدی ہو گئی تھی، 1978 میں شادی ہوگی اور 1989 میں بڑا بیٹا بلال پیدا ہوا، پھر 1980 میں بیٹی کی ولادت ہوئی، 1983 میں چھوٹا بیٹا وقاص پیدا ہوا۔ بلال اس وقت اور امریکہ کی ریاست ورجینیا میں ہے اور وہ شادی شدہ ہے، اس کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں۔ بلال جو ہے وہ کمپیوٹر میں ماسٹرز کی ہے کمپیوٹر سائنسز میں اس نے، اور بوز اینڈ ایلن کے لیے سینئر کنسلٹنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے۔ چھوٹا بیٹا وقاص بھی شادی شدہ ہے اور وہ ہیوسٹن ٹیکسس میں رہائش پذیر ہے، 3 بچیاں ہیں اس کی اور وہ ہاسپٹیلٹی کی فیلڈ سے منسلک ہے، وہ میریٹ کے لیے کام کرتا ہے۔ بیٹی جو ہے وہ میرے چچا تایازاد جو ہیں ان کے بیٹا کے ساتھ بیاہی ہوئی ہے، وہ فوج میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پہ فائز ہیں اور ان کا 1 بیٹا اور 1 بیٹی ہے۔ سن 2000 میں مجھے دوبارہ یہ اعزاز ملا کہ میں راولپنڈی ایوان صنعت و تجارت کا بلا مقابلہ صدر منتخب دوسری مرتبہ ہوا۔ سن 2001 میں جب ضلعی حکومتوں کا نظام متعارف کرانے کا فیصلہ کیا گیا تو اس آرڈیننس کو پڑھنے کے بعد مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا کہ اگر نیک نیتی کے ساتھ کام کیا جا سکے تو اس نظام میں اتنی گنجائش ہے کہ آپ اپنے شہر اور اپنے ضلع اور اپنے ضلع کے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ سن 2001 سے لے کے 30 جون 2005 تک مجھے راولپنڈی کے پہلا ضلع ناظم ہونے کا اعزاز ملا اور اس دوران ضلع راولپنڈی کو WHO نے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک مثالی ضلع قرار دیا اور اسی طرح NRB کا یہ مثالی ضلع رہا۔ تو مجھ سے جو خدمت ہو سکی اس دوران کرنے کی نیک نیتی سے کوشش کی۔ اچھا طارق کیانی صاحب، یہ بتائیں، آپ ماشاءاللہ ضلع ناظم بھی رہے ہیں، آپ راولپنڈی چیمبر کے صدر بھی رہے ہیں، آپ اور بھی ایک اچھے بزنس مین بھی رہے ہیں، تو کوئی خواہش ایسی ہے کہ آپ چاہتے کہ آپ یہ بھی ضرور کرتے تو اور اچھا کام کرتے آپ؟ مگر سب خواہش ہے سچ صرف اب اتنی ہے کہ جو زندگی باقی ہے کسی بھی کیپیسٹی میں، کسی بھی حیثیت میں،
اس ملک نے ہمیں بہت عزت دی ہے, صحیح بہت کچھ دیا ہے, تو ریٹرن کر سکیں گے. اچھا سر, آپ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں بھی گئے, انگلش بہت اچھی بولتے ہیں, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک جو اپنا جو ثقافتی ٹچ ہے آپ کا, جو پٹواری کا ٹچ ہے, اس میں زیادہ آپ خوش نظر آتے ہیں اور اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے نا کہ جب لوگ باہر ہوئے تو تھوڑا سا منہ ٹیڑھا کر کے بات کرنے کی نہیں, دیکھیں مٹی جو ہے اپنی, اس سے آپ کی جو وابستگی ہے اگر وہ کمزور پڑ جائے تو پھر تو آپ کا جذبہ بھی اس مٹی کے ساتھ کام کرنے کا جو ہے وہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ مٹی کے ساتھ رشتے کو کمزور نہیں ہونا چاہیے. اچھا سر, آپ سمارٹ بھی تھے, سمارٹ ماشاءاللہ ہے بھی ہیں, اچھے عہدوں پہ بھی رہے, مال بھی اللہ تعالیٰ نے خوب دیا تھا, شادی آپ کی بہت جلدی ہوئی تھی, تو اس دوران عموماً مرد کی کوشش ہوتی ہے کہ یار ایک آدھ میں اور بھی چھکا مار لوں, تو کوئی ایسی کوشش آپ کی یا ایسی نہ کبھی کوشش کی نہ کبھی خواہش رہی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. ڈرامے نہیں دیکھتا, جو نیوز چینلز ہیں وہ دیکھتا ہوں, اور انگلش کی جو اگر کوئی اچھی فلم ہو تو وہ دیکھ لیتا ہوں. کون سی اچھی فلم جو آپ کو بہت اچھی لگی ہو اور آپ نے کہا ہو کہ یار یہ فلم واقعی سب کو دیکھنی چاہیے؟ اچھی فلمیں تو کئی ہیں, ان میں ذہن میں جو گنز آف نیور آن تھی, پرانی جو فلمیں تھیں جی اس طرح کی. اچھا, سنیما گھر سے جب آپ کی یہی تھی تو بڑا مشکل ہوتا تھا سنیما میں بھی جانا, کیسے جایا کرتے تھے؟ سنیما میں تو جو ہے نا جی, میں میٹرک کے بعد چلا گیا ایف سی کالج لاہور, تو وہاں ہاسٹل میں رہتے تھے, تو ویکینڈ پہ سب سے بڑی جو تفریح ہوتی تھی وہ یہ تھا کہ دوستوں کے ساتھ مل کے جا کے فلم دیکھنا سنیما اس میں. اور اس وقت ایک کلچر تھا سنیما کا جس میں فیملیز جاتی ہوتی. جی, اور بد نصیبی سے اب ہمارا وہ سنیما کا کلچر جو ہے جب ختم ہو گیا, سنیما بھی ختم ہو گیا, فلمیں چلی, اس کے بعد فیملیز نے جانا چھوڑ دیا, وہ سنیما کا کلچر. اچھا سر, نیوز چینل آپ دیکھتے ہیں تو نیوز میں آپ ٹاک شوز بہت زیادہ ہوتے ہیں, کچھ لوگ ان پہ تنقید کرتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں, کچھ بہت دلچسپی سے دیکھتے ہیں. ایسا کون سا ٹاک شو ہے جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے, یا ایسا کون سا اینکر ہے؟ بے شمار ٹاک, کوئی ایک نام, آئی وڈ ناٹ سنگل آؤٹ اینی ون, بے شمار ہیں اور سارے اپنی اپنی جگہ بہت اچھے ہیں. لیکن ابھی ٹاک شوز کا لیٹلی جو معیار آج سے چند برس پہلے تھا وہ نہیں, لڑائی جھگڑے جو ہے وہ زیادہ. سر لڑائی جھگڑے کے بغیر مزہ بھی نہیں آتا نا ٹاک شو کا, میں روکھا اور ڈھیلا ہو تو کون دیکھتا ہے سر؟ نہیں, لڑائی جھگڑا کرانا کون سی اچھی بات ہے. لڑائی جھگڑے سے دیکھ رہے ہیں, جو آپ کی ینگ جنریشن دیکھ رہی ہوتی ہے, وہ پالیٹیشین کے بارے میں پھر کیا تاثر لیں گے. اچھا, ینگ جنریشن نہ بھی دیکھے, وہ ماشاءاللہ خود کفیل ہے آپس میں وہ جو ہے ٹک کرنے کی. وہ جو ہے آپ کا مطلب ہے کہ انہوں نے اوپینین پالیٹیشینز کے بارے میں پہلے سے قائم کیا ہوا ہے, اور ٹاک شو سے اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. تو کوئی آپ کسی کی پروگرام کا یا اینکر کا بھی نام نہیں لینا چاہتے؟ سارے اپنی اپنی جگہ بہت اچھا سر, اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی وابستگی پی ٹی آئی سے ہے؟ جی بالکل. اچھا سر, آپ الیکشن بھی ایک عرصہ لڑنا چاہتے تھے یا نہیں لڑنا چاہتے تھے, یا آئندہ لڑیں گے الیکشن کو؟ میں بالکل لڑنا چاہتا تھا الیکشن, لیکن وہ جو حلقہ تھا میرا NA56, اس میں جو ہے وہ اس دفعہ عمران خان صاحب خود آئے, اور میں نے ان کی کمپین کو اسپیئر ہیڈ کیا, اور وہ NA56 سے MNA بنے. لیکن لیٹلی میں ٹو بی ویری آنیسٹ جو ہے گزشتہ 4-5 برسوں سے جس طرح سیاست میں ایکٹیو ہونا چاہیے یا تھا, اس طرح نہیں رہا. صحیح. اچھا سر, عمران خان میں سمجھتا ہوں یا کچھ اور لوگ سمجھتے ہیں یا دوسرے لوگوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان بہت ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہا ہے, بہت کام کر رہا ہے, لیکن ایک جو مڈل کلاس کا جو بندہ ہے, ایک جو متوسط کلاس کا بندہ ہے, وہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کچھ بھی نہیں کر رہا اور نالا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کہاں خامی ہے سر؟ دیکھیں جی, مہنگائی, یوٹیلیٹیز کی قیمتوں میں اضافہ, اور اس سے یقیناً جو ہے وہ عام آدمی کیا ہر طبقہ اس سے متاثر ہوا ہے جی, اور گورنمنٹ کو میرا خیال ہے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. سر میں نے تو مہنگائی جب سے ہوش سنبھالا ہے, میں نے مہنگائی دیکھی ہے, میں نے کبھی چیزیں سستی ہوتی نہیں دیکھی, تو پھر کیوں لوگ ہم ناراض ہو جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ مہنگائی ہمیشہ جو ہے, مہنگائی میں اضافہ جو ہے وہ تھوڑا بہت فلکچویٹ کرتی رہتی ہیں قیمتیں, لیکن اگر ان میں بہت زیادہ جمپ آ جائے اور بہت زیادہ اضافہ ہو جائے تو وہ پھر تکلیف دیتی ہے. اچھا سر, میں اگر کہوں کہ عمران خان کی ایک فکرے میں تعریف کریں, اس کے بارے میں, دیانتدار اور محنتی آدمی, اور اگر میں کہوں کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے کوئی ایک فکرہ کہیں جو آپ کے دل میں آتا ہے؟ اللہ نے ان کو بہت موقع دیے اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے, میرا خیال ہے اس سے زیادہ بہتر کر سکتے تھے. اور بلاول بھٹو صاحب؟ بلاول بھٹو کو تو ابھی موقع جب ملے گا تو پھر دیکھیں گے. ویسے ان کی شخصیت کیسے دیکھتے ہیں؟ نوجوان ہے, پڑھا لکھا ہے,
مریم نواز بڑی تیزی سے ٹیک آف کر رہی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آگے فیوچر ان میں؟ بالکل ان کا فیوچر ایک سیاسی خاندان سے ان کا تعلق ہے. جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا ہے انہوں نے اپنے گھر میں ارد گرد سیاست دی. کیا مشورہ کیا دیں گے اگر آپ مریم نواز کو کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے ان کو مشورہ دینے کے لیے ان کے والد صاحب اور دیگر احباب, چچا بھی ہے, والد بھی ہے اور والد بھی ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ طارق کیانی صاحب کی طرف سے ایک مشورہ جائے. میرا خیال ہے انہیں تھوڑا سا زیادہ ٹھہراؤ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. کبھی اداس ہوئے سر؟ کیوں نہیں, کس وجہ سے کیوں اداس ہوتے ہیں؟ والدین یاد آتے ہیں, گرینڈ پیرنٹس کے میں بہت قریب تھا وہ یاد آتے ہیں, بچے جو ہیں وہ دور ہیں, ان کی وجہ سے جو ہے بندہ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں سر مرد روتے نہیں ہیں, تو آپ کے کبھی آنسو نکلے؟ ایسا نہیں ہے جی, بالکل نکلتے ہیں. میں کسی کو دکھ تکلیف میں دیکھوں تو میں نہیں برداشت نہیں کر سکتے, برداشت نہیں کر سکتا. تو ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے آنسو نکلنا کوئی کمزوری کی علامت نہیں ہے, بلکہ یہ تو آپ کے جذبات کا اظہار ہے. سر اندر آپ کا دل کی نرمی ہی ہوتی ہے. اچھا سر, خوبصورتی سے متاثر ہوتے ہیں؟ ہر انسان ہوتا ہے. کسی کی شخصیت کیا پہلو دیکھتے ہیں؟ اس کی آنکھیں دیکھتے ہیں, اس کے بال دیکھتے ہیں, اس کا ڈریس دیکھتے ہیں, اس کی گفتگو کا انداز دیکھتے ہیں؟ اوور آل پرسنالٹی. زیادہ کیا چیز اٹریکٹ کرتی ہے؟ پرسنالٹی اوور آل آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے. اچھا سر. اگر ایک بہت وضاحت اگر بہت حسین ہے, لیکن جب وہ منہ کھولیں اور بات کریں تو رہ جاتے ہیں, بندہ کہتا ہے کہ رہنے دیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, کون سی ایسی شخصیت ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ بندے کا دل چاہتا ہے, یا ہر بندے کو اس کی طرح ہونا چاہیے, چاہے وہ سیاسی ہے, چاہے وہ ادبی ہے, چاہے کوئی دانشور ہے, چاہے کوئی اس کا اداکاری سے تعلق ہے, کوئی ایسی شخصیت آپ کے ذہن میں رچ بس گئی ہو؟ دیکھیں جی, بحیثیت مسلمان تو میں سمجھتا ہوں جو موسٹ آئیڈیل شخصیت ہے وہ تو رسالت محمد بے شک صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر ہم دنیاوی بات کر رہا ہوں میں, دنیاوی بات ہے اگر دیکھیں جی تو آپ کے سامنے جو ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بحیثیت ایک انسان, آپ ان کی اصول پرستی کو دیکھ لیں, ان کی دیانت کو دیکھ لیں, سچائی کو دیکھ لیں, ان کی سیاست کو دیکھ لیں, تو آپ کو ایک بڑی کمپلیٹ شخصیت ان میں ملتی. اچھا سر, اگر آپ وزیر اعظم ہوتے اور آپ سے کہا جاتا کہ ایک کوئی سٹیپ ایسا اٹھائیں جو صرف ایک ہی سٹیپ آپ اٹھا سکتے ہیں جس سے آپ کی پہچان بنے اور اس ملک کا بھی فائدہ ہو, تو کیا آپ ایسا سٹیپ اٹھانے کی کوشش کریں گے؟ اس ملک کی میں جو ہے وہ بے روزگاری اور غربت کو ختم کرنا, وہ آپ چاہیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو امیر ملک ہیں ان کے مسائل سر سارے ٹھیک ہیں, یا ان کو بھی مسائل ہیں, لیکن لوگوں کی داد رسی ہونی چاہیے؟ وہاں پہ بھی بے روزگار ہوتے ہیں لوگ, وہاں پہ بھی جو ہے اسکول سے آگے کالج میں نہیں جاتے, اعلیٰ کی تعلیم, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کو مواقع نہیں ملتے. ہمارے یہاں تو مواقع نہیں ملتے. ذہین ہے بچہ, پڑھنا چاہتا ہے, وسائل نہیں ہے, نہیں جا سکتا. بحیثیت قوم ہم میں خامی کیا ہے سر پورے ملک میں جو زیادہ ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے؟ میرا خیال ہے ہمیں جس طریقے سے اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے اس طرح نہیں. یہ ہمیں خامی ہے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ لیپ سروس جس کو کہتے ہیں, زبانی جو ہے وہ بہت زیادہ ہم کرتے ہیں, لیکن در حقیقت اگر آپ دیکھیں تو آپ عمومی آپ دیکھتے ہوں گے کہ اپنا گھر صاف کر رہے ہیں, کچرا گلی میں پھینک رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ گلی کو اون نہیں کر رہے. صحیح. تو اونرشپ ہونی چاہیے ملک کی. صحیح سر, یقیناً آپ نجومی نہیں ہیں, لیکن آپ میں ایک سوجھ بوجھ ضرور ہے. اگر آپ کوئی بھی, میں کہوں کوئی آپ ایک پیشن گوئی کریں اس ملک کے حوالے سے, اس قوم کے حوالے سے, دنیا کے حوالے سے, اپنے حوالے سے, کوئی آپ کے ذہن میں آتی ہے کوئی پیشن گوئی کرنا چاہیں؟ انشاءاللہ یہ ملک گرو کرے گا انشاءاللہ. اور ساری مخالفتوں کے باوجود, ساری سازشوں کے باوجود, اللہ کے فضل و کرم سے, ہماری ساری خامیوں کوتاہیوں کے باوجود انشاءاللہ گرو کرے گا. تو جی جناب, ہم نے کوشش کی کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات کریں, زیادہ سے زیادہ جوابات لیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ طارق کیانی جس شخصیت کا نام ہے وہ بڑے محتاط خطیب ہیں, بڑے محتاط نبے تلے انداز میں بولتے ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو کل کنٹروورسی کا شکار ہو جائے. تو تشنگی بھی رہنی چاہیے, تھوڑی سی تشنگی, بلکہ کافی تشنگی رہ گئی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی انٹرویو میں ان کو پکڑیں گے, ان کو گھیریں گے, ان سے ٹائم لیں گے اور ان سے اور باتیں بلوانے کی کوشش کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.